السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آف 12th کلاس، ویلکم۔ ان دنوں ہم بات کر رہے ہیں سیکیورٹی ان کنٹمپرری ورلڈ ٹاپک پر، اور آپ کو یاد ہوگا پچھلے جو کلپس آپ کے ساتھ شیئر کی گئی تھیں ان میں ہمارا فوکس تھا ایگزامن کرنا ٹریڈیشنل کنسرنز آف سیکیورٹی۔ Traditional concerns of security primarily deal with military threat being faced by a state, by another state, or an alliance of the state. اور اسی سیکیورٹی پرسپیکٹیو میں آرمز ریس کا کانسیپٹ ہے کہ دنیا کے ممالک اپنے اپنے مقدور کے مطابق، اپنی اپنی کیپیسٹی کے مطابق جنگی ہتھیار جمع کرتے ہیں تاکہ وہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں یہ ثابت کر سکیں کہ وہ جنگ کے لیے تیار ہیں، جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں، اور کسی جنگی صورتحال میں ریٹیلیٹ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اور یہی آرمز ریس اب ایک نیا نیوزینس، ایک بہت بڑا انٹرنیشنل نیوزینس بنا ہے، جس کے توڑنے کے لیے، جسے ختم کرنے کے لیے ڈس آرمامنٹ اور آرمز کنٹرول جیسے ڈیوائسز پرپوز کیے جاتے ہیں، اور کافی حد تک ان پہ عمل بھی کیا جا رہا ہے۔ اس بارے میں ہم نے لاسٹ لیکچر میں وستار سے بات کی آپ کے ساتھ۔ تو کل ملا کے ٹریڈیشنل کنسرنز جو ہیں سیکیورٹی کے، اس میں پیوٹ جو ہے وہ اسٹیٹ ہے، مین ریفرنٹ جو ہے وہ اسٹیٹ ہے، یعنی کہ اسٹیٹ کو بچانے کے لیے سیکیورٹی بلڈ اپ کی جاتی ہے کہ اسٹیٹ دوسرے اسٹیٹ کے کسی بھی ملٹری تھریٹ سے بچا رہے، محفوظ رہے۔ اور سیکیورٹی کا جو یہ تصور ہے، جو یہ کانسیپٹ ہے، اسے ٹریڈیشنل اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ بہت پرانا ہے۔ صدیوں سے ملکوں نے اسی طرح سے اپنے بارڈرز اور اپنی ٹیریٹریز کی حفاظت کی ہے، انہی طریقوں سے، انہی اسٹریٹجیز سے۔ لیکن آج جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ذرا مختلف ہے۔ Our today's topic is non-traditional concerns of security، جنہیں ہیومن سیکیورٹی کنسرنز بھی کہا جاتا ہے اور گلوبل سیکیورٹی کنسرنز بھی کہا جاتا ہے۔ نان ٹریڈیشنل کنسرنز آف سیکیورٹی از آلسو نون ایز ہیومن سیکیورٹی ایز ویل ایز گلوبل سیکیورٹی، کیونکہ یہاں پر یعنی کہ ان کنسرنز میں، اس پرسپیکٹیو میں یا اس پیراڈائم میں، جو سیکیورٹی کا یہ نیا پیراڈائم 90s سے شروع ہوا، اس میں جو مین ریفرنٹ ہے وہ اسٹیٹ نہیں ہے، بلکہ اسٹیٹ میں رہ رہے لوگ ہیں، سٹیزنز ہیں۔ اٹ از پیپل سینٹرڈ سیکیورٹی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، سیکیورٹی کا یہ نیا اپروچ جو ہے، نان ٹریڈیشنل اپروچ، یہ اس وجہ سے بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ اس میں کسی اسپیسیفک اسٹیٹ کو نہیں، یا کسی اسپیسیفک ریجن کو نہیں، یا کسی ٹائملی انٹرنیشنل سچویشن کو نہیں، بلکہ پوری انسانیت کو، پورے گلوب کو، پورے مین کائنڈ کو ایڈریس کیا جاتا ہے۔ اور ان سیکیورٹی تھریٹس کو، نئے سیکیورٹی، نان ٹریڈیشنل سیکیورٹی تھریٹس کو اتنا ہی خطرناک سمجھا جاتا ہے انسانی بقا کے لیے جتنا کہ ٹریڈیشنل سیکیورٹی تھریٹس ہیں، جیسے کہ جنگ ہے اور دنیا میں بہت زیادہ ہتھیاروں کا جمع ہونا۔ جتنے وہ خطرناک سمجھے جاتے ہیں، اتنے ہی خطرناک ان نان ٹریڈیشنل تھریٹس کو بھی سمجھا جاتا ہے۔ یہ ماننا ہے سیکیورٹی ایکسپرٹس کا۔ So far as the historical background of non-traditional concerns of security is concerned, it was in 1994 that UNO published a report
It was a report on human security, entitled as UNHDR, United Nations Human Development Report. And this is a seminal text of security studies. In this report, 7 securities were listed. It is personal security, economic security, health security, political security, community security, food security, and environmental security. In fact, this report is considered the first documented form of new security approach or new security paradigm. अच्छा, डियर स्टूडेंट्स, अब ज़रा इन 7 सिक्योरिटी कॉन्सेप्शंस को आप गौर से देखें, इनका जायज़ा लें। इन सब का ताल्लुक़ जो है वो इंसान और इंसानी ज़िंदगी के साथ है, और इन्हीं के आधार पर या इन्हीं की रोशनी में उन इश्यूज़ को, उन प्रॉब्लम्स को थ्रेट कंसिडर किया जाता है जिनसे पूरी दुनिया, पूरी इंसानियत इस वक्त लड़ रही है और जिनसे इन्हीं 7 सिक्योरिटीज़ को ख़तरा है, जैसे टेररिज्म, वायलेंस, ग्लोबल पॉवर्टी, ह्यूमन राइट्स अब्यूज़, माइग्रेशन, हेल्थ एंड डिजीज़ और एपिडेमिक्स, environmental problems, global warming, etc. etc. Dear students, न्यू सिक्योरिटी थ्रेट्स में या ह्यूमन सिक्योरिटी थ्रेट्स में जो सबसे पहले नंबर पर है, जिसने इस वक्त पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है, हर छोटे और बड़े देश को एक चैलेंज दिया है, वो है ग्लोबल टेररिज्म, आलमी दहशतगर्दी, जिससे हर कोई देश कम या ज़्यादा जूझ रहा है। दहशतगर्दी और दहशतगर्दाना हमले अगरचे दुनिया में कोई नया फेनोमेनन तो नहीं है, इसकी अपनी एक पुरानी तारीख़ है, खुसूसन मिडल ईस्ट, यूरोप, लैटिन अमेरिका और साउथ एशिया में इससे पहले भी दहशतगर्दी की अपनी एक तारीख़ रही है। लेकिन मौजूदा ज़माने में, मौजूदा वर्ल्ड में, कंटेम्प्ररी वर्ल्ड में जिस लेवल और जिस शिद्दत से दहशतगर्दी बढ़ गई है वो बहुत ही खौफनाक है और बहुत ही चैलेंजिंग है। डियर स्टूडेंट्स, अगरचे दहशतगर्दी की कोई यानी टेररिज्म की कोई स्टैंडर्ड डेफिनिशन मौजूद नहीं है, हाउएवर इट रेफर्स टू पॉलिटिकल वायलेंस that target civilians deliberately and indiscriminately. International terrorism involves the citizens or territory of more than one country. Terrorist groups seek to change a political context or condition that they do not like by force or threat of force. यानी कि टेररिस्ट ग्रुप्स का, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का मकसद होता है किसी पॉलिटिकल सिचुएशन को, किसी पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट को तब्दील करना, जिसे वो पसंद नहीं करते होते हैं उनके नज़रिए के मुताबिक। लेकिन उस बदलाव के उस प्रोसेस में वो फोर्स का इस्तेमाल करते हैं, वो हथियारों का इस्तेमाल करते हैं और इस अंदाज से करते हैं कि जिसका टारगेट अक्सर सिविलियंस बनते हैं, आम लोग बनते हैं, सिविलियन इंस्टॉलेशंस पर हमले होते हैं। यही टेररिज्म की सबसे ख़तरनाक और खौफज़दा कर देने वाली बात है। Civilian targets are usually chosen to terrorize the public and to use the unhappiness of the public as a weapon against national governments or other parties in conflict. यानी लोगों को इसीलिए टारगेट किया जाता है कि लोग खौफज़दा हो जाए और उन्हीं की वो अनहैप्पीनेस, वो नाखुश रहें और इस अनहैप्पीनेस को
ٹیررسٹس ایک ٹول استعمال کرتے ہیں، ایک ویپن کے طور استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ ان لوگوں کی حکومتوں کو اپنی ڈیمانڈس منوانے پہ مجبور کرے۔ سپٹمبر 11 کے بعد میں جب یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں WTC ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر ٹیررسٹ اٹیک ہوا تھا، اور اس کے بعد میں دنیا بھر کی حکومتوں نے ٹیرورزم کے خلاف جنگ چھیڑ دی ہے تاکہ وہ لوگوں میں وہ سینس آف انسیکیورٹی ختم کر سکیں اور ان کی زندگی کی حفاظت کر سکیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آفٹر global terrorism, another source of insecurity is global poverty. دنیا میں موجود غریبی۔ نو ڈاؤٹ ہم نے کافی ترقی کی ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کے فیلڈس میں ہم نے کافی ساری ایڈوانسمنٹ حاصل کی ہے، ہم ڈیجیٹل ایج میں رہ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ابھی تک نو ڈاؤٹ ترقی بھی کافی ہوئی ہے، پروگریس بھی اپنی ہائی سپیڈ پہ ہے، لیکن مکمل طور پر ابھی دنیا سے غریبی ختم نہیں ہوئی ہے۔ آج بھی لاکھوں کروڑوں لوگ دنیا کے مختلف حصوں میں، مختلف ریجنز میں بھوک مری کے شکار ہیں، سٹارویشن کا سامنا کر رہے ہیں، مال نیوٹریشن کا سامنا کر رہے ہیں۔ آج بھی پر کیپٹا انکم ڈسپیرٹی ابھی موجود ہے، آج بھی ایبنڈنس اور ڈپرائیویشن جیسی ڈائیکاٹمیز موجود ہیں، یعنی کچھ لوگوں کے پاس ہے اور بہت زیادہ ہے، اور کچھ لوگوں کے پاس نہیں ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ایسی ورسٹ اکنامک انیکویلٹیز کا ہونا انسان کو، سماج کو، کمیونٹیز کو ولنریبل بناتا ہے بہت ساری پرابلمز کے حوالے سے۔ Dear students, as per an estimate, world population now at 760 crore will grow to nearly 1000 crore by the middle of the 21st century. Currently, half the world's population growth occurs in just 6 countries: India, China, Pakistan, Nigeria, Bangladesh, and Indonesia. Among the world's poorest countries, population is expected to triple in the next 50 years, whereas many rich countries will see population shrinkage in that period. You see, high per capita income and low population growth make rich states or rich social groups get richer, whereas low income and high population growth reinforce each other to make poor states and poor groups to get poorer. Globally, this disparity contributes to the already existing yawning gap between the northern and southern countries of the world. Within South, disparities have also sharpened, as a few countries have managed to slow down population growth and raise income, while others have failed to do so. For example, most of the world's armed conflicts now take place in sub-Saharan Africa, which is also the poorest region of the world. At the turn of the 21st century, more people were being killed in wars in this region than in the rest of the world combined.